بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ ملک اسی وقت ترقی کرتے ہیں جب قومیں اس بات کو تسلیم کریں کہ جو فیصلے ہونے ہیں وہ 20-25 سال کے بھی نہیں بلکہ 50-50 سالوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پلاننگز ہوتی ہیں، منصوبہ بندی کے بعد ہی معاملات چلائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس میرے ملک کا حال اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ تمام سینیریو کو دیکھیں تو ملک جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے اس میں صرف فقط 4 مہینوں کے بارے میں بھی نہیں پتا اس وقت کہ آگے اگلے 4 مہینوں میں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے ملک کے سیاستدان سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت معاشی صورتحال یہ ہے جناب کہ سعودی عرب بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں $10 ارب مزید امداد دینے کی تو ہم راضی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس صورت میں یہ تمام منصوبہ بندی کریں گے جب تم بھی اپنی معاشی اصلاحات کو بہتر کرو گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس کے نظام کو پاکستان میں بہتر کیا جائے گا، اسی صورت ہم آگے اپنے کام کو آگے لا سکتے ہیں۔ بہت گیا جب سعودی عرب جو ہے وہ بغیر پلاننگ کے پیسے دے دیا کرتا تھا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے جی $10 کی جو سرمایہ $10 ارب کی جو سرمایہ داری ہے وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کی جائے گی، اور اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب پاکستان اپنا پلان دے گا۔ اس کے ساتھ ہی IMF کی شرائط اور IMF کا جو پروگرام ہے اس کی بحالی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ IMF یہ کہتا ہے کہ جناب مزید ہماری باتوں کو مکمل کیا جائے، مزید ہمارے پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہمیں شیورٹی دی جائے کہ آپ ہمارے پیسے واپس کر سکیں گے۔ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی نہیں تو آپ کس طرح شیورٹی دیں گے کہ جناب آپ IMF کی پروگرام کی بحالی کر لیں؟ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ عوام پہ بوجھ ڈالتے رہیں اور چیزیں جو ہے ویسے ہی چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جو پولیٹیکل سینیریو اپنی جگہ شروع سے بات آخر تک کرنے کی وجوہات ہی یہ تھی۔ ملک شدید معاشی مسائل کا شکار ہے، 4 مہینے بعد کیا ہو جائے گا آپ کو علم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اپنی سیاست میں رکھے الجھے ہوئے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، یعنی کہ دونوں فریقین میں یہی اتحاد نہیں ہو پا رہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بھی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے صاف انکار کر دیا کہ جناب ہم تو نہیں مانیں گے اگر ان کی طرف سے کوئی نام سجیسٹ کیا گیا۔ دوسری طرف بلوچستان کی اسمبلی کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو اس کے صورتحال الگ ہے، اور کے پی کو بھی تحلیل کر دیا گیا۔ جبکہ ان تمام سینیریو میں اب آگے جو PDM کی صورتحال نظر آتی ہے یہ بھی عجیب موقف ہے۔ استعفے منظور کرنے کے بعد بھی اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ضمنی الیکشنز مٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمام معاملات تو جناب چل ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کراچی کا معاملہ اپنی جگہ جوں کا توں قائم ہے۔ کچھ بہتری کی نوید ضرور نظر آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں لگتا یہ ہے کہ معاملات کچھ بہتر ہوں گے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر صفوان ملک صاحب، آپ کا تعلق MQM سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں رزاق باجوہ صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، اور ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سعید آفریدی صاحب، آپ کا تعلق PTI سے ہے۔ ان تمام موضوعات کا جو ذکر ہم نے یہاں پہ کیا یہ تمام اوورآل صورتحال ضرور ہے، اور لیکن سب سے پہلے جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں، اور اسپیشلی کراچی کے جو الیکشنز ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صفوان آپ کی طرف آئیں گے۔ صفوان کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں؟ اب تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ وہ پروگرام ہو رہا ہے کہ میں آپ کو MQM کا رہنما کہہ رہی ہوں، اس سے پہلے تو لاسٹ پروگرام تک آپ PSP کے رہنما تھے، لیکن اس وقت جو بلدیات کی صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ اوورآل آپ کی جماعت کا تو موقف آ گیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے جو ملک کے اوورآل صورتحال ہے اس میں بہتری یہی ہے کہ لوگ کسی طرح اس نظام کو آگے چلائیں، اب لڑائی نہ کریں، اب جو چیز ہو گئی اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ثنا، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ ایک تو 2 چیزیں ہیں جو ہمیں بڑی کلیئرلی سمجھنی ہے نا، کہ اگر اس نظام کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ قربانی اگر کسی جماعت نے دی ہے تو یہ وہی MQM ہے،
جس نے سب سے زیادہ سیکریفائس کیا, اور آپ کے سامنے کہ ہمارے جو بھی مسائل ہم روز کی بنیاد پر ہم فیس کر رہے ہیں, وی آر ویری کلیئر ود دس فیکٹ کہ اگر آج ایم کیو ایم اپنے حصے کی جو کوشش ہے, جو اپنے حصے کی کاوش وہ کر رہی ہے اس جمہوریت کو چلانے کے لیے, جو ایم کیو ایم کوشش کر رہی ہے اس شہر کی, اس ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے, اگر آج وہ اپنا حصہ ہٹا لے تو تمام چیزیں ڈیریل ہو جائیں گی. تو میں اس پر بڑا کلیئر ہوں کہ جب آپ نے جس طرح مجھے کہا کہ میرا لاسٹ تعارف پاک زمین پارٹی کی طرف سے تھا اور آج ایم کیو ایم کی طرف سے, تو یہ ڈیسیجن بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے, یہ ملک ترقی کرے, یہاں پر ہونے والی کیوس انارکی ختم ہو. یہ تو یہ بات ہو گئی ایک جنرل ڈسکشن. دوسری امپورٹنٹ بات ڈاکٹر ثنا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم بڑے کلیئر ہیں اس والی بات پر کہ ڈی لمیٹیشن کا مسئلہ اتنا امپورٹنٹ, اتنا سنگین ایشو تھا کہ اس کے اوپر جن بھی جماعتوں نے الیکشن لڑا, ہم ویری کلیئر ود دس فیکٹ, وی آر ویری کلیئر ود دس فیکٹ کہ انہوں نے کراچی کے مینڈیٹ کا سودا کیا. جب سیکشن 10 سب سیکشن 1 جس کی وڈرال پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, اس نے یہ ایگری کرا, جبکہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ شہر کے اندر جبری طور پر 70 یوسیز لاپتہ کر دی گئی, گمشدہ کر دی گئی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے 6 منتھس کے ڈائلاگ کے بعد اس چیز کو ایگری کرا کہ بھئی 70 نہیں 53 پر تو ہم ایگریمنٹ کرتے. تو ڈاکٹر ثنا آپ کو میں یہ بتاتا چلوں, ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 53 یوسیز پر 2 چھوٹے شہر بن جاتے ہیں. تو جب آپ نے اس شہر کی ایک تو انیشیلی آپ نے گنتی ٹھیک نہیں کری مردم شماری سے, اور جب اس کمپرومائز گنتی جو آج 1,60,00,000 آپ نے بتائی اس میں بھی ہماری یوسیز جب کمپرومائز کر دی, تو ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں بچتا تھا کہ ہم اس الیکشن کا بھرپور بائیکاٹ کریں, اور ہم نے کیا. اور ڈاکٹر ثنا آج ہی فوفن کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے کہ آج فوفن کی رپورٹ میں بڑا کلیئر تجزیہ ہے, کلیئر ان کی انالیسز اور آبزرویشن ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بائیکاٹ کی وجہ سے لوگ اس طرح نہیں نکلے, ووٹ اس طرح کاسٹ نہیں ہوئی. اور آج جو جماعتیں بھی اپنی جیتنے کا کلیم کر رہی ہیں, میں بڑا کلیئر یہاں پر بتاؤں کہ یہی ایم کیو ایم 2015 میں 11,83,000 ووٹ سے جیتی تھی. اختلاف کروں گی آپ سے معذرت کے ساتھ کہ آپ یہ ضرور مجھے کہیں کہ ٹھیک ہے جناب, آپ یہ بلدیات میں جو بھی مسئلہ ہوا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ مت کہیں کہ آپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے لوگ نہیں نکلے. اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے آپ؟ ابھی تو آپ کا اتحاد ہوا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنا زیادہ آپ کے اتحاد سے خوش ہو گئے ہیں کہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے باہر بھی نکل جاتے ہیں, اور آپ کے نہ کہنے پہ جو ہے وہ آپ کا ووٹ بینک بھی متاثر ہوتا. اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, لیکن آپ کی یہ بات جو ہے اگر آپ خود ہی کلیئر کر دیں اس کو تو بہت بہتر ہوگا. ڈاکٹر ثنا اس میں بڑی ہم آسان لفظوں میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ اگر ہم پچھلے بلدیاتی الیکشنز کا نکالیں تو یہ شہر 36 to 40% ٹرن آؤٹ بھی شہر نے دیکھا ہے 2015 کے الیکشنز میں, اور آج اس الیکشن کی حد 5 to 7% تھی, جس کو دھاندلی زدہ بنا کر, جس کو ایک تو انیشلی پری پول ریگنگ کی گئی, پھر پول ڈے پر ریگنگ کی گئی, اور پھر پوسٹ پول ڈے ریگنگ کی گئی. تو اس ریگنگ کے تحت یہ الیکشن کو آج بھی جب فوفن کی رپورٹ میں کلیئرلی مینشن ہے کہ 18-20% سے زیادہ نہیں ہے ٹرن آؤٹ. تو آپ بتائیں کہ یہ باقی کے ووٹر پھر کہاں گئے؟ یہ وہی ووٹر ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ وہی ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ موجود ہیں, جو پتنگ کے نشان کے ساتھ موجود ہیں, جن کا یہ ماننا ہے کہ آج بھی اگر اس شہر کو کرائسس سے کوئی جماعت نکال سکتی ہے, کراچی کے مسائل کو کوئی جنرلی حل کر سکتی ہے اور پاکستان کے مسائل کو کوئی حل کر سکتی ہے, تو وہ یہی ایم کیو ایم جماعت ہے. اور یہ ایم کیو ایم نے ثابت کیا ہے. ڈاکٹر ثنا ہمارے لیے بہت ایزی تھا کہ ہم ایک اعلان کرتے کہ بھئی آج ہم حکومت سے آؤٹ ہو رہے ہیں, اور جو شاید لوگوں کی بہت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی تھی, لیکن اگر ہم ایسا کرتے تو آج جو ڈالر 270 میں مارکیٹ میں نہیں مل رہا, کل 370 میں نہیں ملتا. آج جو آپ کی جنیوا کنونشن کے اندر $10 ارب کی آپ نے وہاں پر آپ کی سینگز ہوئی, وہاں پر آپ کی بات چیت ہوئی, وہ سب بھی ڈیریل ہو جاتی. تو اگر یہ ایم کیو ایم کی کوئی قربانی ہے, میں مزید آپ سے بات کروں گی کیونکہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں تھوڑی سی میرا آپ سے تھوڑا نہیں بہت زیادہ چیزوں پہ اختلاف ہوگا, اور بحث بھی آپ سے ضرور ہونے والی ہے اس پروگرام میں. تھوڑا سا اس کو آپ بھی برداشت کر لیجیے گا, تھوڑی سی تنقید کو, اور میں چاہتی ہوں کہ تنقید کے ساتھ بھی چیزیں بیان ہو. رزاق باجوہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. رزاق باجوہ صاحب الیکشن کمیشن پہ بہت زیادہ تنقید ہے, چلیں آپ کی پارٹی پہ تو جو تنقید ہے وہ تو سو ہے, لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جہاں کوئی مسئلہ ہو وہاں پہ پیپلز پارٹی, ابھی جو ہم میڈیا دیکھ رہے ہیں اس میں یہی سینیریو نظر آتا ہے. لیکن ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے, بصیرت رکھنے کی حیثیت سے, کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے سوالات کا جواب دے پائے گا؟ اس کے پاس کیا ریزن ہے کہ جو کچھ بلدیاتی الیکشنز میں ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں پہلے تو یہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے, اور دیکھیں اس پر بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کا پریشر تھا کہ جی آپ الیکشن کروا دیں. الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں تھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے نبھائیں, اور الیکشن جو ہے وہ کئی بار جو پوسٹ پون ہوا اسے انہوں نے کروایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین الیکشن ہوا ہے. ان دو اضلاع کی وجہ, کراچی, حیدرآباد اور کچھ سندھ کے جو اضلاع ہیں, اس کی وجہ سے
पूरे मुल्क में ये एक अफवाहें गश्त कर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग रही है, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं पिछले कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ। हकीकत की बात करें, इलेक्शन से पीपल्स पार्टी भाग नहीं हुई थी, इलेक्शन के लिए तो मुकम्मल तैयार थी, कोई नहीं समझ रहा था कि भाग रही है। हमें पता था कि इलेक्शन जब होंगे तो पीपल्स पार्टी के पीछे से पूरी कार्रवाइयां रेडी हैं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहबा। देखिए, सियासी जमातें तो हम पे यही इल्जाम लगा रही थी, तहरीक इंसाफ लगा रही थी, जमात इस्लामी या दीगर जो सियासी जमातें जो भी थी, वो सब ये कह रही थी कि जी पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं होने दे रही है। हालांकि हमने कभी भी इलेक्शन की मुखालफत नहीं की थी। ज़ाहिर वो सैलाब और दीगर जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से कुछ डिले हुआ था, और हमारी इत्तेहादी जमात MKM वो भी बाजिद थी कि भाई इलेक्शन को डिले किया जाए। हमने उनका एक हद तक साथ भी दिया, और लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो सूरत हाल थी इसमें इलेक्शन का हो जाना बहुत बेहतर हुआ है, और कराची हैदराबाद की आवाम ने अपने नुमाइंदों का चुनाव किया है, और इंशाल्लाह वो उनकी नुमाइंदगी भी करेंगे और वो इनके मसाइल को भी हल करेंगे। मैंने अपने पिछले किसी टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम में मैंने MKM के साथियों से भी गुजारिश की थी कि आप लोग बाइकाट पर ना जाएं। देखिए, तो कराची का एक छोटा सा ऐवान है जिसे हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या KMC ये KMC, इन्होंने जो बाइकाट किया है, ठीक है, ये इनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि MKM ने बहुत ज़्यादा अपना नुकसान किया है, और इससे MKM को अब मैं समझता हूँ कि 5 साल तक ये चले हकीकत में हम भी कुछ बात कर लेते हैं। आपको लगता है अगर MKM बॉयकॉट ना करती तो उसको वोट मिल जाते? मैं समझता हूँ कि देखिए, इस शहर में MKM का एक असर रसूख तो है ना। देखिए जी, ठीक है, अब MKM बहुत सारे ग्रुपों में थी, अब फिर दोबारा से वो ग्रुप आपस में एक हो रहे हैं, और हम उन्हें वेलकम करते हैं। मैं कहता हूँ कि इस शहर की भलाई खूबसूरती के लिए इन सब ग्रुपों का एक हो जाना और पाकिस्तानी सोच के साथ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुश आइंदा है, और हम इन्हें वेलकम करते हैं। ये अगर एक ग्रुप बन करके इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारी दुआएं भी इनके साथ है, हमारी हमदर्दियां भी इनके साथ है। लेकिन वो जो एक सेक्टर था जिसने 15-20 साल कराची को डिस्टर्ब किया, मैं समझता हूँ कि वो अब इनसे अलग हो चुका है। ये मुहिब वतन लोग हैं, ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, हम इन्हें वेलकम करेंगे। और और मैं एक इत्तेहादी और सियासी कारकुन की हैसियत से मैं दोबारा से कहता हूं कि मैं इनके बाइकाट पर मैं जो है हम अफसुदा है, इन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए था। सफान आपकी तरफ आते हैं, मैं वही सवाल आपसे रिपीट कर लूंगी, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। आपको लगता है कि अगर आप बाइकआउट ना करते तो आपका वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग था, आपको वोट मिल जाते? देखिए, मैं तो इसको सिर्फ हाँ के साथ जवाब इसका नहीं देना चाहूंगा, या मैं इसके साथ एक छोटी सी आपको एक इशारतन एक बता दूं एक बात कि 2015 में यही MKM 11,83,000 वोटों से जीती थी। आज जो लोग जीते हैं, जरा उनके टोटल वोट्स निकाल के काउंट कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा MKM आज भी कहां पर खड़ी हुई है। डेफिनेटली लोग MKM को वोट करते, इतना कम टर्नआउट तो इस चीज की गवाही देता है कि जो वोटर घर से नहीं निकला वो MKM की बात पर उसने लब्बैक कहा, और वो बिल्कुल नहीं निकला। और अगर हम निकलते तो डॉक्टर सना डेफिनेटली एक बहुत डिफरेंट रिजल्ट आपको देखने से आपके देखने में आता, लोगों के देखने में आता। हाँ, अगर हम निकल जाते तो ये चीज बड़ी तय थी कि हमने जो एक नाजायज कॉम्प्रोमाइज डिलिमिटेशन थी उसको हमने एग्रीमेंट कर लिया, उसको हमने मान लिया, उसको हमने तस्लीम कर लिया। ये कराची के हक पर ये वाला डाका हम किसी को डालने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सफान, देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि जनाब आप ये तमाम चीजें देख रहे हैं कि मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल क्या है। एक पढ़े लिखे शहरी होने की हैसियत से आप अभी सियासी कारकुन का आप हेड डालें, आपको लगता है कि मुल्क के मफाद में है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में रसाकुशी कर रही हैं? हमारी माशी हालात क्या हैं? आप खुद एक डॉक्टर हैं, चीजों को आप समझते हैं, आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी रसाकुशी है वो होनी चाहिए या इसके बनिस्बत साथ मिलकर बैठना चाहिए? देखिए डॉक्टर सना, ये तो बड़ी क्लैरिटी की बात है, इसके लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी सियासत की जरूरत नहीं है। ये तो एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग है कि शहर को आगे ले जाने के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ कॉमन ग्राउंड्स पे बात करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान का कॉमन इशू जो इस वक्त सबसे ज्यादा मईशत का इशू है, जो चैलेंज फेस है, इसके ऊपर बात करें। लेकिन डॉक्टर सना, ये कब मुमकिन होगा? ये तो मुमकिन ही तो आज की दौर तक इसलिए नहीं हो पा रहा कि जब आपके सामने एक साबिक वजीर आजम साहब ये बोलते रहे कि भाई मैं वजीर आजम हूं और मैं ऑपोजिशन को एंगेज नहीं करूंगा।
پھر جب وہ اپوزیشن میں گئے تو انہوں نے کہا میں آج اپوزیشن میں ہوں، میں حکومت کو انگیج نہیں کروں گا. تو جب آپ ڈائیلاگ ٹیبل ٹاکس سے بالاتر ہو کر بات کریں گے اور ہر دفعہ یہ والی بات کریں کہ میں اسلام آباد جاؤں، میں ڈی چوک جاؤں، میں یہاں جاؤں، میں وہاں جاؤں، تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہوگی. اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس چیز کو کسی کے پرسنل ایجنڈا کے پیچھے چل رہے ہیں. اگر یہ ملک اور قوم کا ایجنڈا ہوتا تو بھائی میں بھی ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوں، میری روزی روٹی ایم کیو ایم نہیں ہے، میری روزی روٹی یہ ملک ہے، اس ملک سے میری آئیڈینٹی ہے، اس ملک سے میری شناخت ہے، اس ملک کی بقا میں میری بقا ہے، اور میرا تعلق جس گھرانے سے ڈاکٹر ثنا اس نے یہ ملک بنایا ہے، اور آج ہم قیمت ادا کریں اس ملک کو بچانے کی تو ڈیفینیٹلی ہم بھی پیچھے چل پڑتے ہیں. لیکن وی آر ویری کلیئر ود دس فیکٹ کہ پرسنل ایجنڈا ہے، ذاتی ایجنڈے کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں، اس طرح تو ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو تمام آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ کامن پوائنٹ، ون پوائنٹ ایجنڈا بنا کر اس پر بیٹھیں جو اس وقت معیشت سے زیادہ بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہر پرسنل ڈیفرنسز کو سائڈ پر رکھیں اس کے لیے. رضا فاضل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ملک میں چیزیں بہتر ہونی چاہیے اور اس بہتر ہونے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں کہ جناب کر لیں الیکشنز، ہو جائیں گے معاملے صحیح. کیوں یہ معاملے آگے پینڈنگ میں جا رہے ہیں؟ آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ضمنی انتخابات ہونے، بائی الیکشنز ہونے چاہیے صوبائی سطح پہ، یا اوور آل ملک کو جنرل الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ملک کو جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہمارے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کھیل رہے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے آپ کو پاکستان کا ہمدرد بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکستان کا خیر خواہ بھی کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ضمنی الیکشن پر اور خان صاحب خود لڑتے ہیں، اور انہوں نے اسمبلی میں بھی نہیں جانا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس قوم کا، یہ ٹیکسز کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، اور وہ ضمنی الیکشن ہم کروا کے خان صاحب کو جو ہے، خان صاحب نے اسمبلی میں خود ابھی نہیں آنا بلکہ اپنے نمائندوں کو بھی اسمبلی سے محروم کر دیا ہے. آپ جاتے جاتے دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کا انہوں نے کیا حال کیا، کے پی کے کا کیا حال کیا. کبھی قومی اسمبلی سے نکل جاتے ہیں، کبھی قومی اسمبلی میں آنے کی باتیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے نکال دیا نا، وہ تو واپس آنا چاہ رہے تھے، آپ نے خود سے ایک اور چال چلی، نیلے پہ دیلا ہوا، اور آپ لوگوں نے انہیں فارغ کر دیا. نہیں، ان کی خواہش پر انہیں جو ہے نکالا گیا ہے وہاں سے. ہم نے خود نہیں نکالا، انہوں نے خود استعفے دیے تھے قومی اسمبلی سے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یہ جو فیصلے کر رہے ہیں، یہ ان کا نقصان در نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کا ایوان میں ہونا بہت لازمی ہوتا ہے. اگر وہ اپنے نمائندے رکھتی ہے، اگر وہ الیکشن لڑتی ہے، الیکشن جیتتی ہے. خان صاحب غلطی پر غلطی کر رہے ہیں. ان کے اپنے ایم این ایز جو ہے وہ اسمبلی سے جو ہے قومی اسمبلی میں سے استعفیٰ دینا نہیں چاہ رہے تھے. یہ سب کو پتہ ہے، انہیں خود کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے کتنے ارکان اسمبلی نہیں دینے چاہ رہے. اب دیکھیں پنجاب کی گورنمنٹ انہوں نے اپنی جو ہے توڑی ہے، اور کے پی کے کی بھی توڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور پر نقصان ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور ان کی خواہش پر نہ تو ہم بار بار ضمنی الیکشن ہوگا، نہ ان کی خواہش پر الیکشن قبل از وقت ہوگا. الیکشن اپنے ٹائم پر ہوگا. لیکن عوام کی ضروری خواہش ہے کہ الیکشن ہو نہ ہو، جو جماعت سے آتی ہے آئے، جو جاتی ہے جائے، ملک بہتر ہونا چاہیے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ سخت سوالات ایم کیو ایم سے بھی کریں گے.